اگر کسی طریقے سے یہ جھنڈا گرا دیا جائے تو شہر والوں کی ہمت خود ہی کم ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں کے شہریوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ بلیف تھا کہ جب تک ان کا یہ جھنڈا لہلہاتا رہے گا کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ منجمیق کے لگتے ہی اسلامی لشکر نے جھنڈے پر پتھر برسانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں جھنڈا نیچے گر گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی فیصلے میں ایک بار پھر ویلکم۔ ناظرین، آج کے ہسٹورک ڈیسیجن کا ہم سے یعنی صوبہ سندھ کے رہنے والوں سے ایک بڑا ہی خاص اور گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان ہونے میں اس فیصلے کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے سندھ میں دین اسلام داخل ہوا تھا۔ یہی وہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام ہونے کا اعزاز ملا۔ آج کا ہسٹورک ڈیسیجن ہے محمد بن قاسم کا سندھ فتح کرنے کا فیصلہ۔ ناظرین، اس فیصلے کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے اس فیصلے کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سے وہ حالات تھے، ایسا کیا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ نے سندھ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ناظرین، یہ 7ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ ایک پرانے شہر سرندیپ میں، جو اب سری لنکا میں آتا ہے، اس میں کچھ عرب تاجر رہا کرتے تھے۔ تو سرندیپ کے راجا نے ان عرب تاجروں کے انتقال ہو جانے پر ان کے ورثاء، جن میں بچے اور خواتین شامل تھی، انہیں ایک جہاز میں عراق روانہ کیا۔ وہ جہاز جب دیبل کے بارڈر پہ پہنچا تو اسے دیبل کے ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ کر ان سوار بچوں اور خواتین کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے سے عراق والوں کو بہت غصہ آیا، چنانچہ اس وقت کے سپہ سالار نے دیبل شہر کے راجا، جس کا نام داہر تھا، ان سے ان پائریٹس کے خلاف اقدام اٹھانے اور قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ لیکن اس بار بھی راجا داہر نے اپنی پرانی عادت کی طرح یہ کہہ کر کہ سمندری ڈاکو میرے بس میں نہیں، ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت کے مسلمان حکمران نے معاملے کو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے حل کرنے کے لیے راجا داہر کو پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو ڈاکو کے خلاف اس کی مدد کے لیے مسلمان فوج بھیجی جا سکتی ہے، جو راجا داہر کی لیڈرشپ میں ہی ڈاکوؤں سے خلاف لڑے گی۔ مگر اس پیشکش کو بھی راجا نے کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے ڈاکوؤں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ راجا داہر کی ہیلپ نہ کرنے پر مسلمان حکمرانوں نے ڈاکوؤں کے خلاف از خود کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عبید اللہ بن نبہان کی لیڈرشپ میں ایک لشکر دیبل بھیجا، مگر یہ لشکر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پایا اور عبید اللہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اسی کے فوراً بعد 3000 فوجیوں پر مشتمل ایک اور لشکر ابھی سمندر پہنچا ہی تھا کہ راجا داہر نے اپنے بیٹے کی کمانڈ میں 4000 کا لشکر ڈاکوؤں کی مدد کے لیے بھیج دیا، جس کی وجہ سے اس دوسرے حملے کا بھی کوئی رزلٹ نہ نکل پایا۔ راجا داہر کی جانب سے ان حرکتوں کی وجہ سے مسلمان حکمرانوں کو بہت غصہ آیا، لہٰذا انہوں نے کچھ عرصے کوشش کرنے کے بعد خلیفہ مسلمین سے راجا داہر کے خلاف ایکشن لینے کی اجازت حاصل کر لی۔ اجازت ملتے ہی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ راستے کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے فوجیوں کے لیے ضرورت کا ہر سامان ان تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔ پھر ان سب انتظامات کے ساتھ اس لشکر کی لیڈرشپ کے لیے محمد بن قاسم کو چنا گیا، جن کی عمر اس وقت 17 ایئرز تھی۔ جب آپ کو اس اہم فریضے کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے نہ صرف ان قیدیوں کو چھڑانے کا بلکہ سندھ کو بھی فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیاریاں مکمل ہوتے ہی آپ اس مہم کے لیے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ سن 93 ہجری بروز جمعہ رمضان کے مہینے میں آپ دیبل پہنچے۔ جب آپ دیبل پہنچے، بالکل اسی وقت اسلامی سمندری جہاز بھی دیبل کی بندرگاہ میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے شہر کے آس پاس خندق کھدوا کر ان کے ارد گرد نیزے گاڑ دیے، جن پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور ہر نیزے کے نیچے ایک ایک سپاہی کھڑا کر دیا۔ اسلامی لشکر کے سامان میں عروس نامی ایک بہت بڑی مضبوط اور منجمیق یعنی کیٹاپلٹ بھی تھی، جسے 500 افراد مل کر چلاتے تھے۔ دیبل کے محاصرے کے دوران آپ کو یہ رپورٹ ملی کہ دیبل کے رہنے والوں کے حوصلے شہر میں لگے ایک جھنڈے کی وجہ سے قائم ہیں۔ اگر کسی طریقے سے یہ جھنڈا گرا دیا جائے تو شہر والوں کی ہمت خود ہی کم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ جھنڈا اس قدر بڑا تھا کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو سارا شہر پر لہرانے لگتا تھا۔ اس لیے یہاں کے شہریوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ بلیف تھا کہ جب تک ان کا یہ جھنڈا قائم رہے گا، لہلہاتا رہے گا، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جھنڈے کے متعلق علم ہوتے ہی محمد بن قاسم نے
عروس نامی منجبیق کو شہر کی ایسٹ کی جانب سیٹ کرنے کا حکم دیا تاکہ یہاں سے جھنڈے کو بآسانی نشانہ بنایا جا سکے۔ منجمیق کے لگتے ہی اسلامی لشکر نے جھنڈے پر پتھر برسانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں جھنڈا نیچے گر گیا۔ جھنڈے کا گرنا تھا کہ شہر میں موجود فوجی پریشان ہو گیا اور ان کا کانفیڈنس لوز ہو گیا اور انہوں نے اس حالت میں مسلمان فوج پر حملہ کر دیا، لیکن مسلم فوج کے بھرپور جواب نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم اور آپ کی فوج پر دیبل والوں کی کمزوری ظاہر ہو چکی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے دیبل شہر کو فتح کر لیا، مگر راجہ داہر ہاتھ نہ آیا اور وہ کسی طرح دیبل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے عام شہریوں کے لیے مکمل امان اور مذہبی آزادی کا اعلان کیا، پھر 4000 مسلمانوں کو یہاں بسایا گیا اور اسی کے ساتھ ہی اس شہر میں ایک تاریخی مسجد بھی بنائی گئی۔ یہ سارے کام 3 دن میں کرنے کے بعد آپ نے نیرون یعنی حیدرآباد کا سفر اختیار کیا، پھر نیرون سے سیحان روانہ ہوئے۔ سیحان کسی بڑے مقابلے کے بغیر ہی فتح ہو گیا۔ آپ نے سیحان سے علاقہ سوراشٹر کا رخ کیا جو راجہ راسل کے پاس تھا، اور یہیں پر دیبل کا بھاگا ہوا راجہ داہر بھی موجود تھا۔ یہاں راجہ داہر نے ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی۔ راجہ داہر کی فوج میں 27 جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ سندھ کے راجاؤں مہاراجاؤں کے یہاں جنگی ہاتھیوں کے میدان جنگ میں اترنے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جو ہاتھی زیادہ بہادر ہوتا اس کے پورے جسم پر لوہے کا لباس ہوتا اور اس کے ارد گرد 500 پیدل سپاہیوں کی فوج ہوتی تھی۔ اس حساب سے صرف 27 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ 13-14 ہزار سپاہی موجود تھے۔ سوار اور پیدل فوج اس کے علاوہ تھی۔ سوراشٹر کے علاقے میں دونوں فوجیں کئی مہینوں تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہی، اور ناظرین، سندھ کی فتح کا سب سے خطرناک حملہ یہی تھا۔ راجہ داہر ہاتھی پر سوار تھا اور اپنی فوج کو لیڈ کر رہا تھا۔ دوران جنگ اللہ پاک کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ راجہ کا ہاتھی اچانک بے قابو ہو گیا، جس کی وجہ سے راجہ کو ہاتھی سے کودنا پڑا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کو اس علاقے میں بھی فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے لگاتار کامیابیاں حاصل کی اور سندھ کے علاقے فتح ہوتے گئے، اور یوں اس سرزمین سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، آپ نے سندھ کے کئی علاقوں میں لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، جس کی وجہ سے ہر کوئی آپ کو پسند کرنے لگا، اور سندھ بھی ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا، اور یہاں بھی دیگر اسلامی علاقوں کی طرح تجارت، تعلیم، سیاحت اور دیگر چیزوں کو خوب کامیابیاں اور ترقیاں حاصل ہوئیں۔ سندھ کو بھی فتح کرنے کا آپ کا یہ فیصلہ ہر اعتبار سے اچھا ثابت ہوا۔ یہ فتح پولیٹیکلی، سوشلی، ریلیجیسلی اور ہر اعتبار سے بے شمار فوائد والی تھی۔ آپ نے اپنی ایبلٹی، کیپیبلٹی، جرت اور مینیجنگ اسکلز اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ واقعی قابل ذکر ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل پھر ایک اور فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔